جب موت آئے گی تو یقین جانے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس دنیا کے سارے کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا، اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں، جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کریں۔ کوئی آپ کا نام ہرگز نہیں لے گا۔ مال، حسب نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ تھا کوئی انسان، اللہ اس پر رحم کرے۔ اور پھر دوسری قسمیں ہوں گی آپ کے دوستوں کی، تعلق والوں کی۔ وہ چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں میں اور اپنے تعلقات میں اور اپنی زندگی میں اور ہنسی مذاق کی طرف میں لوٹ جائیں گے۔ اور تیسرے طبقے میں وہ لوگ ہوں گے، آپ کے گھر کے افراد ہوں گے اور ان کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشت کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ حقیقی کہانی کا نام آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، آپ کا مال، آپ کی صحت، آپ کی اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، آج ہی، ابھی، اسی وقت اس طرف توجہ کریں۔ فرائض کا پورا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، پوشیدہ صدقہ دیں، نیک اعمال کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اچھے اخلاق کی طرف لوٹ آئیں۔ اسی میں ہماری نجات ہوگی۔ یاد رکھیں، مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ منافقون میں، اے میرے رب، بندے کہیں گے کہ اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ کرتا۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے صدقے اور خیرات کا اہتمام کریں۔ اور بہترین چیز جس کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کا اپنا مال ہے، اپنی جوانی ہے، اپنا علم ہے۔ آپ کے پاس جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ اس وقت جوانی ہے، جوانی کو اللہ کے کام میں لگائیں۔ اس وقت مال ہے، مال کو اللہ کے کام میں لگائیں۔ اس وقت علم ہے، علم کو اللہ کے کام میں لگائیں۔ اور جو جانتے ہیں ایک دوسرے کو صحیح بات پہنچائیں۔ آپ کی خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اگر آپ نے ان باتوں کو جو آپ کہی جا رہی ہے اگر آپ نے دوسروں تک پہنچائی، کیونکہ اگر آپ نے صحیح دوسرے تک پہنچا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ اچھی بات کا حکم دینا یہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں، خود بھی یاد رکھیں اور لوگوں کو یاد کروائیں کہ قیامت کے دن یہ عمل ترازو میں تولے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجئے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو اس لیے آئیے آپ بھی ہم بھی آج سے اپنی زندگی کو موڑیں، آخرت کی طرف موڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف موڑیں، دوڑیں اللہ کی طرف میں، اور اپنی زندگی کو نیک اعمال کی طرف میں
موڑ لیں۔ آج سے جو اچھی باتیں سنیں گے خود بھی سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں گے، اپنے تمام تعلقات تک پہنچائیں گے، گناہ سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بچانے کا اہتمام کریں گے۔ مقصد یہ ہے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔